جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو۔ جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لیں۔ تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا؟ بھائی سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرو۔ انہوں نے اپنی انتظامیہ کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچہ کٹوایا جائے، سیدھے 295C۔ وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ ہاں، بایزید بستامی نے، جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جو حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ایک جھوٹی FIR 295C لگائی گئی، گستاخی کا الزام۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، کیا حقیقت میں انہوں نے کوئی گستاخی کی یا پھر یہ سب کچھ ان لوگوں کا ایک پلان تھا جو سچائی سے ڈر گئے تھے؟ انجینئر صاحب نے ہمیشہ قرآن اور صحیح حدیث کے ذریعے بات کی۔ انہوں نے کبھی کسی بزرگ یا صحابی پر گستاخی نہیں کی۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ جو بات قرآن حدیث سے ثابت ہے وہی حق ہے۔ تو ہم پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ چلو ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو۔ جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لیں۔ تو انہوں نے کلپ کیا بنانا تھا؟ بھائی سامنے آنا ہے تو کوئی علمی کنٹریبیوشن کرو۔ انہوں نے اپنی انتظامیہ کو دھمکیاں لگائیں کہ 295C کا پرچہ کٹوایا جائے، سیدھے 295C۔ وہ لوگ کٹوا رہے ہیں جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہوا ہے، جن کے ایک ابے نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ ہاں، بایزید بستامی نے، جو یہ کہتا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ اور اس کے دفاع میں فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، اور خود ان کے بڑے بزرگ جنہیں یہ داتا علی حجویری کہتے ہیں، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ جب اللہ بولے گا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا۔ اب ان کو کون بتائے کہ قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھو، قیامت کے دن لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا ایک شخصیت کے ہاتھ میں ہوگا،
جو ہمارے امام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، جن کی قبر مدینے میں ہے. اس قسم کے جن کے بزرگوں نے دعوے کیے ہوں، جاؤ بھائی ان کے مزاروں پہ کھڑے ہو کے ان کی قبروں کے اوپر 295C کٹواؤ. کشف المحجوب میں بازید بستامی کو بچانے کی خاطر ان کے بزرگوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر رسول اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی. نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا بازید بستامی کا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑ گئی تھی، تو وہ انہیں پسند آئی. انہوں نے اپنے صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور بعد میں خود شادی کر لی اس عورت کے ساتھ. یعنی تورات میں ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہوا تھا، اس کو دلیل بنا کے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کیا. یعنی یہ دیکھیں، بابے اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنے بابوں کا دفاع کریں، جبھی بعد والے لوگ ان کو بھی بابا مانیں گے. اور یہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں. پچھلے 12-13 سال سے میں نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، اور یہ زخم میں نے ان کا کبھی صحیح نہیں ہونے دینا، میں خرچ دیتا ہوں. یہ کینسر بنا دیا، اور اسی کینسر کی برکت سے یہ مدنی کینسر ہے. ان کے فرقے کے لوگ ان کو چھوڑ گئے کہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں اس قسم کی بکواسیات کی ہوئی ہیں. اب انہوں نے نیا بہانہ گھڑ لیا ہے کہ وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں. اچھا، یہ تو انہوں نے دسیا ہے کتاباں چینج ہو گئی ہیں. وہ جیل والے بزرگاں نے، وڈے بزرگ جڑے نے، باباؤں کے بابا جی انجینئر صاحب، انہوں نے بتایا. تو انہوں 800-900 سال پتہ ہی نہیں لگا کہ کی کوڑ لکھا ہے تہاڈی کتاباں دے اندر. تہاڈے سارے بزرگاں دا علم غیب بھی فارغ ہو گیا. اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ لوگ مناظرے کرتے تھے چشتی رسول اللہ کے اوپر، دفاع میں شبتی ہاتھ کہہ کے، بونگیاں پنجابی کہتے ہیں بونگیاں. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ کہنا نہیں خاص حالت ہی چاہتے سن. پھر میں خادم رضوی صاحب والی گل کریں گا، اوے ہلکا نہ جانو، جڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو بابا جی یہ تواڈے وڈے ہی پونک کے گئے جے، مالکاں نوں ہی پے گئے جے تواڈے وڈے. تو یہ سب کچھ جن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ کس منہ سے آگے ہمیں سمجھائیں گے. انہوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے بٹورے ہیں، اور ختم نبوت ٹوٹل ان کا غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف بولنا ہے. بس ان کے اپنے ابوں کی خبر دیں، چشتی رسول اللہ کی، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کی، نہ لکھوتی مر جائے گی انہاں دی، منہ چھپاتے پھرے گے. تو یہ ختم نبوت نہیں، اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت صرف انجینئر صاحب کے پاس کاپی رائٹس ہیں. جب تک آپ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو غلط نہیں کہتے، چھٹکارا نہیں ہے. اب نیا انہوں نے اعتراض ایک مارکیٹ میں دفاع لے کے آئے کہ جی وہ دیکھیں جی، اگر سچ بولنا گستاخی ہے تو پھر سب سے پہلا گستاخ تو انبیاء علیہ السلام پر بھی کہنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے بھی حق بولا تھا جب دنیا جھوٹ میں جی رہی تھی. آج کچھ لوگ ان کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کے نام پر فتویٰ لکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے تقلید اور اندھی پیروی کا دھندا ختم کر دیا. یہی وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عوام
सोचना बंद कर दे। लेकिन इंजीनियर साहब ने एक अवाम को जगह दिया, कुरान और सुन्नत के रोशनी में सच सोचना सिखा दिया। दोस्तों, ये एफआईआर ये झूठी इल्ज़ाम है। ये सब सिर्फ एक इम्तिहान है। जब हक का काम होता है तो फितना उठता ही है। लेकिन याद रखो, हक की आवाज़ को कोई एफआईआर से, कोई फतवा से, कोई दुश्मनी से बंद नहीं कर सकता। कुरान में भी लिखा गया वाह और कह दो, हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही के लिए है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की। उनका मकसद सिर्फ एक था, मुसलमानों को फ़िरका परस्ती से बचाना और इस्लाम को कुरान सुन्नत के उसूल पर समझाना। और यही बात उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही जो मजहब को अपना बिजनेस बना चुके हैं। तो दोस्तों, ये वक्त है सच के साथ खड़े होने का। झूठी एफआईआर एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हक की दावत हमेशा ज़िंदा रहेगी। इंजीनियर साहब के खिलाफ चाहे कितनी साजिशें कर लो, अल्लाह के लिखे को कोई बदल नहीं सकता। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गुस्ताख नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिन्होंने कुरान और सुन्नत की असली रोशनी दुनिया तक पहुँचाई है। उनकी मुंह से निकला हर लफ्ज़ दलील के साथ होता है, और दलील से बात करना गुस्ताखी नहीं, इल्म होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच बोलना पर इल्ज़ाम लगाना जुल्म है, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को समझ आए कि हक का मतलब क्या है। इंजीनियर साहब पर एफआईआर लगाई गई जा सकती है, लेकिन उनकी जज्बे, उनके मिशन और उनके दावत को कोई नहीं रोक सकता। हक जिंदा रहेगा, चाहे दुनिया मिलके उसे मिटाना चाहे। जज़ाकल्लाहुम्मा खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।